بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی، شیطان نے کہا اے پروردگار، وانظرنی، مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ قال، اللہ نے کہا فإنک من المنظرین، بس بے شک تو مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت کے دن تک۔ قال، شیطان نے کہا ربی، اے پروردگار، بما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ ٹھہرایا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ضرور مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے۔ قال، اللہ نے کہا ھذا صراط علی مستقیم، یہی مجھ تک سیدھا راستہ ہے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہے تیرا ان پر غلبہ، الا من اتبعک، مگر جس نے تیری پیروی کی، من الغاوین، گمراہوں میں سے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، لہا سبعۃ ابواب، اس کے لیے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ان میں سے ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ سڑے ہوئے گارے سے اس انسان کو پیدا کیا۔ جب انسان کو پیدا کر چکے تو اللہ نے فرشتوں کو کہا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیدائش سے پہلے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اس کو پیدا کر دوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کو سجدہ کر۔ تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کیا، اور ابلیس نے کہا کہ میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس مٹی کو سجدہ کروں۔ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، جس کو تو نے گارے سے پیدا کیا، سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا، تو میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے، یہاں سے نکل جا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت کے دن تک اور انصاف کے دن تک لعنت۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون،
شیطان نے کہا کہ میرے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، یعنی جس دن ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس دن تک مجھے مہلت دے۔ انذرنی، انذار کہتے ہیں مہلت دینے کو، اور اس کی مثال حدیث شریف کے اندر بھی آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من انذر معصرۃ او تجاوز عنہ فاذلہ اللہ فی یوم لا ذل الا ذلہ، کہ جو بندہ کسی تنگ دست سے کسی تنگ دست کو معاف کر دے، او تجاوز عنہ، من انذرا، جو مہلت دے دے کسی تنگ دست کو یا اس کو معاف کر دے، فاذلہ اللہ فی یوم، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی من انذرا، جس نے مہلت دی تنگ دست کو، تو یہاں پہ ہے رب فانذرنی، اے میرے رب مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو اس نے مہلت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت، تو مہلت دی ہوں میں سے، قیامت تک کے لیے تجھے کیا ہے، مہلت ہے۔ تو اب یہاں پہ شیطان نے جو لفظ استعمال کیا نا، الی یوم یبعثون، جس دن لوگوں کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن تک کہ اللہ مجھے مہلت دے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس دن تک تو مجھے مہلت مل جائے گی، مجھے زندگی مل جائے گی جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اس دن تک مجھے اس طرح دعا کرنے سے مہلت مل جائے گی، اور اس دن پھر تمام مخلوق نے دوبارہ جی اٹھنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، لہٰذا میں موت کی سخت گھاٹیوں سے بچ جاؤں گا، موت مجھے نہیں آئے گی۔ کیوں؟ وہ دعا ہی ایسی مانگ رہا ہے نا، الی یوم یبعثون، جس دن دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا۔ تو اس دن تک اگر مجھے زندگی مل گئی تو پھر مجھے موت کی سختیوں سے نمٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور میں موت کی سخت گھاٹیوں سے بچ جاؤں، اس کا مقصد یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، لیکن جس طرح تو کہہ رہا ہے نا کہ یوم یبعثون تک، جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس وقت تک تو مہلت طلب کر رہا ہے، اتنی زیادہ مہلت تجھے بھی نہیں دی جائے گی، بلکہ فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، معلوم وقت کے دن تک تجھے مہلت دی جاتی ہے، یعنی جس دن قیامت برپا ہوگی تو اس دن پھر تمام باقی ماندہ جو مخلوق ہے اس کے ساتھ ہی اس شیطان کو بھی موت سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ قیامت کے بارے میں تو حدیث شریف کے اندر آتے ہیں نا کہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، ایک دفعہ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو جتنی بھی ضرور چیزیں ہیں سب پر موت طاری ہو جائے گی، ساری کی ساری فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ختم۔ اور پھر 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور 40 سال کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو روایات میں آتا ہے کہ اس دن پھر تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے، تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو وقت ہوگا، پہلے سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت فرشتے جو ہے شیطان کو گھیریں گے، تو شیطان روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، تڑپے گا، لیکن اس کو موت کا ذائقہ اس کو بھی چکھنا پڑے گا، موت اس کو بھی آئے گی۔ پھر جب دوبارہ 40 سال کے بعد سور پھونکا جائے گا تو اس وقت یہ شیطان بھی باقی لوگوں کے ساتھ زندہ ہوگا، اور پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں پھر حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا۔ تو اس نے تو مہلت مانگی تھی، الی یوم یبعثون، جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس وقت تک، اللہ نے اس کو مہلت دے دی، لیکن کب تک دی؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت کے دن تک اس کو مہلت دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم۔ تو اب شیطان نے دعا مانگی تھی، شیطان کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، فوراً دعا قبول کر لی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی دعا قبول ہو جائے تو وہ اللہ کے ہاں کوئی بڑی مقبول ہستی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یعنی دعا کی قبولیت کے لیے دعا کرنے والی کی مقبولیت یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی بدترین مخلوق کی دعا کو بھی قبول کر لے، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اور مومن کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے تو وہ تو سعادت کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کی بھی دنیاوی مفاد کے لیے اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ علیم کل ہے، وہ ہر ایک کے حالات کو جانتا ہے اور ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے. تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ شیطان کی دعا چونکہ فوراً قبول ہو گئی تو وہ بڑی مقبول ہستی ہے، ایسی بات نہیں ہے. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. جب اس کو معلوم وقت کے دن تک مہلت مل گئی تو اس نے کیا کہا؟ رب بما اغویتنی، اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ ٹھہرایا. اللہ نے اس کو کہا تھا نا فخرج منہا فإنک رجیم، تو مردود ہے اور تجھ پر لعنت ہے، تو گمراہ ہے. تو اس نے کہا رب بما اغویتنی، اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ ٹھہرایا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان لوگوں کے لیے زمین میں مزین کر کے دکھاؤں گا برائیاں، فحاشی اور ریانی، بدعات اور رسومات، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو اچھی بھلی معلوم ہوں گی، ان کو میں اس طرح مزین کر کے دکھاؤں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان تمام لوگوں کو میں گمراہ کروں گا. روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے یوں کہا تھا کہ اے میرے رب جب تک ان جسموں کے اندر روحیں موجود ہیں میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، اور گمراہی کا کوئی بھی موقع میں ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے میں اپنے تمام وسائل بروکار لاؤں، ہر طرف سے میں ان کو گمراہ کروں. اے اللہ میں تیری عبادت کے راستے سے آ کے ان کو گمراہ کروں گا، ان کو آگے سے آ کے گمراہ کروں گا، ان کو میں پیچھے سے گمراہ کروں گا، ان کو میں دائیں سے گمراہ کروں گا، ان کو میں بائیں سے گمراہ کروں گا. اے اللہ دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے معاملات کے اعتبار سے میں ان کو گمراہ کروں گا، اور اے اللہ آخرت کے اعتقادات کے حوالے سے میں ان کو گمراہ کروں گا. پھر جس طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا کہ جب بندہ نیکی کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو شیطان راستے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. بندہ جب نماز کے لیے نکلتا ہے، روزے کے لیے روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، حج کے لیے نکلتا ہے، شیطان راستے میں بیٹھ کے اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. وہی بات ہے نا کہ جب مجسمہ تیار ہوا تھا تو شیطان نے دیکھا کہ یہ اندر سے خالی ہے تو وسوسے ڈالنے کی گنجائش موجود ہے، تو یہ راستے میں بیٹھ جاتا ہے تاکہ انسانوں کے دلوں کے اندر یہ وسوسے ڈالے. تو اس کا کام یہی ہے، اس نے تو قسم کھائی ہے رب بما اغویتنی، اے اللہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا. تو اس کا کام ہی یہی ہے، وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور ڈالتا رہے گا. اس نے بھی قسم کھائی اور اللہ نے بھی کہا کہ مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم، یہ لوگ گناہ کرتے رہیں گے اور جب تک یہ گناہ کر کے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف بھی کرتا رہوں گا. تو ساتھ اللہ نے بھی یہ کہا بھی. تو شیطان نے یہ کہا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. ساتھ اس نے استثناء بھی کیا، اس نے کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ماں سوائے تیرے مخصوص اور مخلص بندوں کے. تیرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ تو میرے جال کے اندر نہیں پھنسیں گے، لیکن عام جو بندے ہوں گے نا ان کو میں اپنے دام میں پھنسا دوں. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے مخلص بندے. تو اللہ نے فرمایا ھذا صراط علیہ مستقیم، یہی تو مجھ تک سیدھا راستہ ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا غلبہ بھی نہیں ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین، مگر جس نے تیری پیروی کی گمراہوں میں سے. ظاہری بات ہے وہ تیرے گروہ کے اندر شامل ہو گئے تو وہ تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو میرے بندے ہوں گے جو میری اتباع کریں گے اور میرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہاں پہ ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، یہ اللہ نے فرمایا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام یہ مخلص برگزیدہ شخصیات تھی، تو یہ بھی شیطان کے وسوسے کے اندر آ گئے تھے کہ نہیں؟ آ گئے تھے نا. اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی آتے ہیں، اولیاء اللہ کے واقعات بھی آتے ہیں جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں، ان سے جب لغزش ہوئی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا عمل ہوا. تو شیطان کے وسوسے تو آ گئے. تو مفسرین کرام نے اس کا جواب یہ لکھا کہ اس استثناء سے
مطلوب اور اس کا مقصد یہ ہے کہ شیطان اللہ کے برگزیدہ اور مخلص بندوں سے ایسے کام نہیں کروا سکے گا، ایسے گناہ نہیں کروا سکے گا جن کے بعد توبہ کی گنجائش نہ ہو، جن کے بعد انسان توبہ نہ کر سکے۔ گناہ کریں گے، لغزشیں ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے وہ اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اور اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے مخلص بندوں پر شیطان کی معمولی باتیں جو ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوں، ان کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوگا۔ جس طرح حدیث شریف کے اندر آتے ہیں کہ ذکر جو ہے، ذکر یہ قلعے کی طرح ہے، جو بندہ ذکر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مومن بندہ شیطانی وساوس سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطانی وساوس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں لا تجد اکثرهم شاکرین، اے اللہ تو اپنے بندوں میں سے اکثر کو ناشکرہ پائے گا، ناشکر گزاری کرنے والے ہوں گے، شکر گزار نہیں ہوں گے۔ تو پھر یہی بات ہوئی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، شیطان نے اپنا گمان سچ کر دکھایا کہ لوگوں کی اکثریت ایسی تھی فَاتَّبَعُوهُ جنہوں نے شیطان کی پیروی کی۔ آج بھی دنیا کے اندر دیکھیں تو دنیا نافرمانوں سے بھری پڑی ہے اور شکر گزار بندے وہ بہت کام ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، شاکر اور شکر کرنے والے یہ بہت کام ہے۔ تو فرمایا الا من اتبعک من الغاوین، فرمایا کہ جنہوں نے تیری پیروی کی تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، انہوں نے جہنم کے اندر ہی آنا ہے بس۔ اور جہنم کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے 7 دروازے، اور یہ 7 دروازے 7 طبقات کے اعتبار سے ہوگی۔ قیامت کے دن یہ جہنمیوں کے 7 طبقے بنیں گے اور ہر طبقے کے لیے الگ الگ دروازہ ہوگا اور ہر طبقہ اپنے مخصوص دروازے سے جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اور یہ 7 طبقات جو ہیں تو اس کی تصریح قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ جہنم کے 7 نام ہیں، جہنم، جحیم، سعیر، لظا، حطمہ، سقر، تو حاویہ، تو یہ 7 نام ہیں۔ تو ان 7 ناموں کے اعتبار سے 7 طبقات ہوں گے اور ہر طبقہ اپنے مخصوص دروازے سے پھر جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جہنمیوں کی 7 جماعتیں اور 7 گروہ بن جائیں گے، 7 گروہ بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر کفر اور شرک یہ اکبر الکبائر ہے۔ اب اس طرح کے جس نے گناہ کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے ایک جماعت کے اندر، اور پھر جس نے زنا کیا ہوگا اور اس سے متعلقات جو ہیں گناہ وہ کیے ہوں گے ان سب کی ایک جماعت بن جائے گی۔ اس طرح کرتے کرتے یہ 7 جماعتیں بنے گی اور 7 جماعتوں کے لیے 7 دروازے، ہر جماعت اپنے مخصوص دروازے سے جہنم کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے یہ جماعتیں بنیں گی۔ مثال کے طور پر 100 نمبر کی نیکی وہ حاصل کرنے والے وہ سارے کے سارے ایک دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور پھر 99 نمبر حاصل کرنے والے وہ سارے کے سارے دوسرے دروازے سے داخل ہوں گے، پھر 98، 97، 96، 95، 94، اس طرح کرتے کرتے نمبرات کے اعتبار سے لوگوں کی جماعتیں بنیں گی اور پھر اس اعتبار سے لوگ جنت کے اندر یا جہنم کے اندر پھر داخل ہوں۔ تو فرمایا لہا 7 ابواب، ان کے لیے 7 دروازے ہوں گے۔ لہا لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے، ہر دروازے سے، یعنی جس بندے کا جس اعتبار سے، جس لحاظ سے، جس طرح کا عمل ہوگا اس طرح کے دروازے سے وہ جنت کے اندر یا پھر جہنم کے اندر وہ داخل ہو۔ پھر جہنم کے 7 دروازے، جہنم کے 7 دروازے، لہا 7 ابواب، لیکن جنت کے کتنے دروازے؟ 8۔ اب جہنم بھی بھر جائے گی اور جنت بھی بھر جائے گی، تو جنت کے 8 دروازے، اور اسی طرح جنت کے طبقات بنے گی۔ تو جو جتنا مخلص ہوگا، جتنا نیک ہوگا، وہ اس اعتبار سے اپنے دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ 7 طبقات تو یہ بن جائیں گے، اور 8واں جو جنت کا دروازہ ہے اس کے اندر سے کون سے لوگ داخل ہوں گے؟ اس کے اندر سے کہتے ہیں کہ وہ لوگ داخل ہوں گے جن کا عقیدہ درست ہوگا، جن کے پاس اچھے اعمال تو نہیں ہوں گے لیکن عقیدہ ان کا توحید کا ہوگا، عقیدہ ان کا درست ہوگا، تو اس ایک دروازے سے وہ لوگ جنت کے اندر
داخل ہوں گے. اب ان کے پاس اعمال کچھ نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ درست ہوگا تو اس عقیدے کی برکت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر وہ 60ویں دروازے سے داخل کر دیں گے. 8ویں دروازے سے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا عقیدہ یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. کوئی بندہ یہ کہے نا کہ فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے، ان عقائد کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ بھائی عقیدے کی بنیاد پر تو انسان جنت کے اندر داخل ہوگا. اگر عقیدہ انسان کا درست نہ ہوگا تو انسان جنت کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا. جس کا بد عقیدہ ہوگا، برا عقیدہ ہوگا، شرکیہ اور کفری عقیدہ ہوگا، وہ شخص جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکے گا، اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی. اس کی عقائد پہلے، اعمال بعد میں. عقائد کی حیثیت وہ پہلے اور اعمال کی حیثیت بعد کے اندر ہے. کوئی بندہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، لیکن عقائد کی بنیاد پر یہ بندہ جنت کے اندر جا سکے گا. اس لیے عقائد پر جو ہے عقائد کا خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. تو فرمایا لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر ایک کے لیے ان میں سے ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ